اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور کیریکٹر کے بارے میں جو اتنا اہم کیریکٹر ہے، اتنا اہم کیریکٹر ہے، یہ ایسا کیریکٹر ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، محبت میں 25 نے کہا کہ جب میں اسلام کی دعوت لے کر آیا کوئی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا، کوئی مجھ پر ایمان نہیں لا رہا تھا سوائے ان کے، کسی نے میری مدد نہیں کی تھی سوائے ان کے، کسی سب نے مجھے محروم کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے مجھے جو ہے سپورٹ کیا تھا۔ اور یہ ایک ایسی خاتون ہے جن کے بارے میں حضرت جبرائیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ جو خاتون آ رہی ہے جس کے پاس کھانے کی چیز ہے، کھانا ہے یا سالن ہے، اس سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام کہا ہے، اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں والا محل تیار کیا ہے، جس میں نہ تو ان کے لیے رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ جو ہے بے بسی ہوگی، بالکل سکون، اطمینان اور عیش کی زندگی یہ جو ہے وہاں پر گزارے گی۔ جس سے میری مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اولادیں جو دی ہے وہ حضرت ختیجہ سے دی ہے، حضرت ختیجہ کے علاوہ کسی سے اللہ نے مجھے اولادیں نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہوا حضرت ختیجہ سے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ کی عمر تھی 65 ایئرس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 50 سال۔ جب آپ 50 سال کے تھے تب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں انتقال، یعنی ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ دونوں انتقال کا امپیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ پڑا، کیونکہ یہ دو بہت سالڈ پلرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک چاچا اور ایک بالکل وائف، جنہوں نے 25 سال آپ کو جو ہے کنٹینیوسلی سپورٹ کیا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے 3 مہینے بعد یا 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس میں بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا جو ہے نام دیا، یعنی غم والا سال۔ میں تھوڑا سا ہارون بھائی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہارون بھائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیسا رہا اس وقت جب سارے دور ہو گئے تھے، کہ کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا، اور ایموشنلی بھی اور فائنینشلی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرگل کر رہے تھے، تو کیسے ان کو تقویت ملی اس رشتے سے؟ تھوڑا اس کو جو ہے آپ اپنا اینگل جو ہے بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک ہماری دنیاوی کہاوت ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک کامیاب عورت یا اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک دنیاوی عورت کا کہاوت ہے، ہاتھ ہوتا ہاں، ہے جی لیکن جی جی حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایک اچھی عورت کا ہونا، اس کو سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس بات کا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک سورہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہا میں اس کو بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ یتیم تھے اور جب آپ کا ہاتھ کشادہ نہیں تھا تو ہم نے آپ کو غنی کیا، اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ان کی شادی کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس تھوڑی سی جو ہے فراوانی آئی، دولت آئی، تھوڑے سے پیسے آئے، اس طرح سے کہ وہ اس میں سے خرچ کرنے لگے، اور کبھی وہ اس میں سے خرچ کرنے میں ہچکچاتے۔ تو حضرت خدیجہ کی آپ بڑائی دیکھیے کہ انہوں نے مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ یہ جو میرا سارا پیسہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور یہ اس میں سے جیسے چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ پہلو بات کا وہی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ عورت کی نصیب سے ہوتا ہے ٹیکنیکلی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایسا رکھا ہے کہ رزق جو ہے وہ عورت کی نیت پر ہے، اس کی محبت پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، کیا اس کا سلسلہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب غنی کیا تو اللہ نے کہا، غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے فکر سے آزاد، یا مطلب خرچ کرنے والا، یہ سمجھ لیجیے آپ کہ تو ان کو اس کا ذریعہ کس کو بنایا؟ حضرت خدیجہ۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے ان کی محبت کا لیول، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ کہا کہ مجھ پہ ایسے ایسے نبوت نازل ہوئی ہے، یا مجھے ظہور ہوا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میں نے ایک پیغام لے کے جانا ہے یا پیغام دینا ہے،
اس پہ سب سے پہلے یقین کرنے والی کون تھی؟ حضرت ختیجہ۔ جی اگر گھر سے سپورٹ نہیں ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کب جا رہے جی ہو، جی کب جی آؤ گے، کتنے بجے جاؤ گے، کتنے بجے آؤ گے، آپ آپ برے کام تو جی کیا آپ اچھے کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو برے کام کرنے کے لیے کوشچن آنسر ضروری ہوں ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ گھر کی سپورٹ، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی وائف کی سپورٹ بہت ضروری ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہوں اس کے اندر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی کوشچن کے سب سے پہلے انہوں نے سپورٹ کیا، تو اس سے زیادہ بڑا اور سپورٹ کیا ہو سکتی ہے؟ تو جی ڈیفینیٹلی ان کی وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، اور وہ بہت ڈیفینیٹلی اس سے جی جو ہے غم ان کو ہوا۔ تو اماد بھائی مطلب اس پہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس پہ کیا بیان کروں، اس بات اس ان کی اس حالت کو، محبت کو، جی اس شخصیت کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کے۔ لیکن سوچنے والے سوچیں ذات اس بات پہ جی ضرور جی ڈیفینیٹلی کہ جب تک حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں انہوں نے کوئی اور شادی نہیں کی، ان کی محبت اتنی بے زیادہ تھی شک ان سے، ہاں انہوں نے کوئی جی دوسری شادی جی نہیں جی کی۔ جی حالانکہ عرب کا رواج تھا، عرب کا تو اس وقت معاشرے میں، عرب میں بالکل عام رواج تھا، یہ کوئی اسلام نہیں ہوں لے کر آیا کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہیں یا 2 شادیاں یا 3 شادیاں، یہ عرب میں آلریڈی پہلے سے موجود تھا اور یہ چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ختم نہیں کرا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں نے اس کو محدود کیا کہ بھئی تم جو ہے 4 تک کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم 4 تک کر لو، لیکن یہ تو پہلے سے چل رہا تھا اور وہاں پہ لوگ کرتے تھے، جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔